اس ماہ مقدس میں دین اسلام کی بہت سی عظیم شخصیات ان کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ حضرت عطا نبش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے پاک و ہند کے مسلمانوں کو اور یہاں کے رہنے والے ہندوؤں اور عیسائیوں کو دین اسلام سے سرشار کیا۔ پچھلے جماعت المبارک کے موقع پر ہم نے حضور عطا نبش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے چند باتیں سنی تھی۔ اسی ماہ مقدس کی 25 تاریخ کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراپا عشق و محبت حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا سالانہ عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو آج اسی عظیم ہستی کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت میں ان کے فیض و برکات بھی عطا فرمائے اور ان کی سیرت سے، ان کی یاد پاک سے، ان کی دی ہوئی تعلیمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو ممتع فرمائے۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جو یہودی تھے اور عیسائی تھے، اسی طرح مشرکین اور منافقین جب ان کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین پیش کی تو تب سے لے کے آج تک دو ہی گروہ ہیں، ایک حضور کو ماننے والے اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے۔ اب جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے ان کی بدبختی بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح بیان فرمائی ہے، اور جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اقدس پہ ایمان لائے، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرشار فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ماننے والوں کو جو دین اسلام کا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اپنی نبوت اور رسالت کا درس دیا، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، اللہ رب العزت نے ان کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائی۔ ان ماننے والوں میں سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت ہو، فاروق اعظم جیسی شخصیت ہو، عثمان ذوالنورین جیسی شخصیت ہو، مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جیسی عظیم ہستی ہو، اہل بیت اطہار ہو، ازواج مطہرات ہو، اصحاب رسول ہو، حضرت بلال حبشی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے ان سب کو عزتوں سے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بالکل اسی طرح جب زمانہ گزرتا رہا تو ہر زمانے میں اللہ رب العزت کے محبوب کے غلام بڑھتے گئے۔ زمانہ گزرتا رہا، غلاموں کی تعداد بڑھتی رہی،
مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے والے ہمیشہ وقتی مسرت کا سہارا لے کر جشن مناتے رہے ہیں، لیکن در حقیقت اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے جس کو ماننے والے تب سے لے کے اب تک پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ انہی پاک ہستیوں میں محبت کرنے والوں میں، حضور کی تعظیم کرنے والوں میں، حضور نبی کریم علیہ السلام سے رشتہ الفت رکھنے والوں میں، جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سفر و حضر میں تعظیم فرمائی، دن رات میں تعظیم فرمائی، ہر وقت تعظیم فرمائی، انہی ہستیوں میں ایک ہستی، ایک عظیم مجاہد، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت ہے۔ 25 صفر آپ کا یوم وصال منایا جاتا ہے۔ آج انہیں کی سیرت کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 1856 عیسوی آپ کا ولادت کا سال ہے۔ یہ 19ویں صدی ہے، 1856 عیسوی، اور 1921 عیسوی میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ 1856 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 1921 عیسوی میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ یعنی یہ 2021 ہے تو کم و بیش 100 سال عیسوی سال کے لحاظ سے، انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 100 سال کا عرصہ آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے گزر چکا ہے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ظاہری طور پر تو پردہ فرمایا ہے، ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی زندگی عطا فرمائی ہے، ایسی شان عطا فرمائی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کا ایسا اجر عطا فرمایا ہے کہ آج 100 سال بعد بھی جب بھی کوئی عاشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یاد کرتا ہے، ان کا کلام کرتا ہے، تو ان کی یاد ہمارے دلوں سے تازہ ہو جاتی ہے، وہ آج بھی زندہ نظر آتے ہیں۔ آپ کے بعد لاکھوں لوگ آئے حضور کی مدح سرائی کرنے والے، حضور کی نعت لکھنے والے، لیکن جو لطف حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی اس نعت میں ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدے و جہاں تمہارے لیے، یہ کون و مکان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، یہ عظیم نعت لکھنے والی وہ عظیم شخصیت جنہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی کہا جاتا ہے، وہ عظیم سرمایہ اہل سنت ہے، وہ کشتہ عشق و محبت ہے، جنہوں نے اس دور میں، جس دور میں فتنے جنم دے رہے تھے، اور کبھی قادیانی کا فتنہ آتا تھا، کبھی انکار حدیث کا فتنہ آتا تھا، کبھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا انکار کیا جاتا تھا، کبھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے جسم اندر کے پاکیزہ اور مقدس ہونے کا انکار کیا جاتا تھا۔ اس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کی ایسی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن فرمائی اور اس کے مصطفیٰ کا ایسا جام اپنے ماننے والوں کو پلایا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام سلامت رہے گا، اور جب تک یہ سانسیں چلتی رہے گی، یہ کاروان حیات چلتا رہے گا، یہ لوگ بولتے رہیں گے، یہ بڑے شریف پاک و حق سے جب تک امام احمد رضا کا کلام بناتے رہیں گے، امام احمد رضا تب تک زندہ ہی رہے گا اور آئندہ زندہ رہے گا۔ یہ حضور سیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی نادانی کا فیضان ہے۔ یہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فقط ایک نعت و شاعر ہے، ایک نعت لکھنے والے ہونے، نہیں، یہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے علم روحانی کی عطا فرمایا تھا، علم کتابی کی عطا فرمایا تھا اور علم لدنی کی عطا فرمایا تھا۔ 4 برس کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ پڑھنا شروع کی،
سب سے پہلا فتویٰ جب آپ نے اپنے والد صاحب سے منان رضا سے جب آپ نے علم دین سیکھ کے جب آپ ان سے سید فراغت لینے لگے تو 13 سال اور 4 مہینے کی عمر تھی آپ کی۔ اس وقت سب سے پہلا فتویٰ رضاعت کے حوالے سے آپ نے لکھ کے اپنے باپ کے سامنے پیش کیا اور آپ کے باپ نے آپ کے فتوے کی تصدیق فرمائی اور آپ کو مسند افتاح فائز فرمایا آج سے فتویٰ تم ابھی لکھا کرو۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان تھا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو آج کے دور میں ہم فقط ایک نعت کو پیش کرتے ہیں ایسا نہ سمجھیں، بلکہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہترین مفسر قرآن ہیں، آپ قرآن کو جاننے والے، تفسیر قرآن کو جاننے والے، اصول حدیث کو جاننے والے، اصول فقہ کو جاننے والے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں رکھیں کہ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے علم کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھنے والا شخص چاہے وہ حنبلی تھا، شافعی تھا، حنفی تھا، وہ مالکی تھا، جس مسلک سے بھی تعلق رکھنے والا شخص وہ اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ چاہتا تھا، آپ اسی کے مسلک کے مطابق فتویٰ لکھ لیتے ہیں۔ فرماتے کہ فلاں مسلک میں یہ ہے، فلاں امام نے یہ فرمایا، فلاں مسلک میں یہ اس طرح اس کو عمل کیا جائے گا، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ عظیم ہستی کہ جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں محبت کو ایسا دور کے دلوں میں بھر دیا کہ جس دور میں فتنہ قادیانیہ جنم لے رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا جا رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا انکار کیا جاتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جس میں اکثر کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر کے ذریعے بھی، اپنی تحریر کے ذریعے بھی اور اپنے کلام کے ذریعے بھی ان کا دفاع کیا۔ آپ نے کثیر تعداد میں کتب لکھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر میں، فتنوں کے رد میں، اور کئی قسم کے آپ نے جو ہے وہ فتاوی جات لکھے۔ آج بھی آپ کا فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں ایک صحیح شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں آپ کے لکھے ہوئے فتاوی جات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا علمی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ سب سے بڑا عظیم حادثہ تھا آپ کی شخصیت کا، سب سے بڑا عظیم حادثہ وہ آپ کی شخصیت کا عظیم حادثہ یہ تھا کہ آپ سب سے بڑھ کے عاشق رسول تھے، اپنے زمانے میں ایک عظیم عاشق رسول تھے، اور ایسے عاشق رسول کہ جن کا عشق اگر دنیا میں تقسیم کیا جائے، اگر وہ بعد نوازوں میں تقسیم کیا جائے تو عشق اعلیٰ حضرت سے آج بھی رات نہیں جا سکتے۔ کیسا کلام، کیسی نعت آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ پہ لکھی ہے۔ جس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے انگلیاں اٹھائی جاتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدہین کی جاتی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک میں جس میں اطہر میں انگلیاں اٹھائی جاتی تھی، اس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت کلام لکھا۔ آپ نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ حلیم کا گلے سے باغ کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، یہ جو لوگ آپ کی تنقیس کرتے ہیں ان کی حیثیت کی کیا ہے؟ آپ کا ادنا سا غلام یہ احمد رضا یوں کہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ حلیم کا گلے سے باغ کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے قرار سے ہے غریب، حیران ہوئے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے غریب۔ یہ عیب تناہی کیا ہے؟ آپ کسی شخص کی صفتیں بیان کرتے جائیں، ایک بیان کریں، دو بیان کریں، 3 10 11 100 بیان کرتے ہیں، تو اگر اس کی صفتیں ختم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کی انتہا ہے۔ تو کسی چیز
کا ختم ہو جانا یہ بذات خود ایک عیب ہے، یہ بذات خود ایک عیب ہے کہ کسی شخصیت کے اندر کسی وصف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب الہی سے ہے بری، یا اللہ آپ کی ذات کے اندر وصف اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں، جس کی انتہائی نہیں ہے، تیرے تو وصف عیب الہی سے ہے بری۔ حیران ہے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے، لیکن ایک ساتھ ہے سمجھ اس میں کر دیا حالم کا بندہ حل کیا آتا کروں تجھے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ جامع محبت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ والا عشق ہے جو آپ کو اللہ رب العزت کے محبوب سے عطا ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی فرمائش پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ اشعار پڑھے وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَكَ وَأَجْمَلَ بِكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنم نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت کوئی دیکھتا کیسے ہے، آپ جیسا وسیع کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور اللہ رب العزت نے کسی کو یہ شرف بھی عطا نہیں کیا۔ یہ وہ محبت کی داستان ہے، یہ وہ عشق میں نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائے تھے۔ اور یہی فیض ہے، یہی برکت، یہی نسبت جب سیدی اعلیٰ حضرت کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے جب ناتیہ کلام لکھا حضور نبی کریم علیہ السلام کے احساس بیان فرمائے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بڑا سرائی بیان فرمائی، تو آپ کی عشق محبت کا یہ مقام کا مرتبہ تھا، عشق رسول سے اتنے اعلیٰ تھے اور عشق خدا اتنا آپ کے دل میں بسا ہوا تھا کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑے پہ آپ کو لا الہ الا اللہ لکھا نظر آئے گا اور ایک ٹکڑے پہ محمد رسول اللہ لکھا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ وہ عظیم مرتبہ چاہے جائے، وہ عظیم جگہ محمد نبی کریم علیہ السلام کا جانثار ہے۔ بلکہ ایک کلام پہ آپ نے ہم بھی لکھا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلوں جانا ان پر نثارہ کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر میں بہتر دوبارہ کروں میں۔ یا رسول اللہ اگر میرا دل بھی ٹکڑے ہو جائے، اس کے دو حصے کیے جائے تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا نظر آئے گا اور ایک پر محمد رسول اللہ لکھا نظر آئے گا۔ آپ پہلی مرتبہ جب آپ میں شریف کی زیارت کے لیے گئی تو حضور نبی کریم جب مدینہ شریف جانا ہوا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روزہ پاک کے سامنے حاضر ہوئے، معجزہ شریف کے سامنے حاضر ہوئے اور دست دستہ وہاں کھڑے ہو گئے اور دل میں یہ خواہش تھی کہ ابھی کرم ہوگا، حضور اپنا روح انور مجھے دکھائیں گے اور ابھی نفل کرم فرمائیں گے۔ لیکن پہلی مرتبہ یہ کیسی محسوس نہ ہوئی، یہ احساس نصیب نہ ہوا، یہ شرف نہ مل سکا۔ جب دوسری مرتبہ حاضر ہوئے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پھر اسی انداز کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ جب پہلے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے روزہ اطہر پہ حاضر ہوئے تو وہاں جا کے آپ اسی انداز کے ساتھ دست بستہ کھڑے ہو گئے، نظریں جھکا دی، گردن جھکا دی، لیکن زیارت نصیب نہ ہوئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا اور جب تیسرا دن ہوا آپ نے اپنے جو ہے وہ قلم سے وہاں بیٹھ کر ایک نعت شریف لکھی اور بڑی مشہور نعت شریف ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے تیرے دل اے بہار مارتے، ہم تو ان لفظوں کو بس پڑھ دیتے ہیں اور پڑھ کے سن کے بس ہو جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں کے اندر کتنی تاثیر ہے،
یہ جو شعر ہو گئے ہیں نا، یہ اسی شخص کے عشق کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو اس عشق سے نکلنے والی جو صدائیں ہوتی ہیں وہ شعر بنتے ہیں. جو ایک عاشق سعادت کی جو آگے ہوتی ہیں اس کو شعر کہا جاتا ہے. میں آج کل کے شاعروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان شاعروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے جناب میں اپنی حضوری لگوائی اور سامنے دیکھ کے جنہوں نے کلام لکھے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کوئی پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ کلام نام کی باتیں واپس سمجھا نا کہ کوئی پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. تو احمد رضا ہے یہاں کتنے احمد رضا سب جھکاتے ہیں. تو ایک غریبی سے آیا ہوا ایک معمولی سا اللہ کے نبی کا غلام ہے، ایک بشندہ ہے. یہاں تو کتنے احمد رضا اس دربار کو سب جھکاتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت نے یہ انداز بنایا، اپنی عاجزی کو پیش کیا، اپنے کلام کو پیش کیا، تو اسی وقت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کے محبوب نے بالمشافہ زیارت عطا فرمایا اور آپ نے سر کی آنکھوں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا زیارت فرمایا. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ عظیم غلام ہے جس نے بڑے صغیر پاک و حمد میں عشق مصطفیٰ کا ایسا جان جانوں کو دیا ہے کہ جو راہ کی دنیا تک سلامت رہے گا. جن کے لکھے ہوئے کلام آج بھی ہم تو ان کے کلام کو آج پڑھ نہیں سکتے. آج کل جو ہمارے نعت ہیں نا وہ تو سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں، بالکل بازاری الفاظ سے بات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی تو ان کو سمجھ نہیں آتی. اتنے جاندار اتنی فصیح زبان میں آپ نے کلام لکھے، لیکن حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی علمی وجاہت، آپ کی شان و شوکت، اللہ رب العزت نے آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا ایسا سرمایہ عطا فرمایا، ایسا سرمایہ عطا فرمایا کہ آپ نے جس طرف بھی قدم اٹھایا ہے اسی طرف آپ نے ایک نئی جو ہے وہ دنیا آباد، جس طرف بھی آپ نے حضور کی اصحاب کی شان بیان فرمائی کمال کر دیا. حضور کے جسم اطہر کا تذکرہ آیا کمال کر دیا. حضور کی آل اطہار کا ذکر آیا کمال کر دیا. یہ کتنا خوبصورت شعر ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سر کرانا. یہ بظاہر لکھنے اور پڑھنے بغیر سادے سے لفظ نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت دیکھنا ہوگا تو اس شعر کے اندر بڑی بڑی احادیث موجود ہیں. اس ایک شعر کے کتنی احادیث موجود ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سر کرانا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بخشا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ وہ عظیم کلام ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں جو سلام محبت پیش کیا، اہل بیت اطہار کی خدمت میں جو سلام محبت پیش کیا، آپ نے عظیم سلام محبت جو ازواج مطہرات اہل بیت اطہار حسنین میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ کمال کا. ایک شعر ہے آپ نے ایک نعت کا کہ دستگیر حق عالم کر دیا سنتین اے میں قربا جانے کا انگشت کیا دیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو حاضر دماغی چاہیے. حضور نبی کریم علیہ السلام جب حسنین کریمین کے زمانے میں چلا کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں حسنین کریمین میں یعنی حسن کی انگلی ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں حسین کی انگلی ہوتی. یہ انگلی کو فارسی میں انگشت کہتے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو اتنے اتنے انداز میں بیان فرمایا ہے، اتنا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ وہ منظر یاد کر جب حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں حسنین کریمین کو پکڑ کے چلا کرتے ہیں. ایک ہاتھ میں حسن کی انگلی ہوتی اور ایک ہاتھ میں حسین کی انگلی ہوتی اور اس انگلی پکڑنے کی برکت کیا تھی.
نہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی انگلیاں ہاتھ میں لے کر ان کو عطا کیا کیا تھا؟ فرمایا دستگیر ہر دو آدم کر دیا سبتین کو، یعنی ہے سبتین، یہ پونٹوں کو کہتے ہیں نواسم سبتین، سبت کہتے ہیں جیسے وہ اولاد جگر کے ٹکڑے ٹکڑے، تو پونٹوں کا لفظ آتا ہے سبتین، تسمیہ کا لفظ، یعنی دو کو دستگیر ہر دو آدم کر دیا سبتین کو، اے میں قربان جانے جان گشت کے علی ہاتھ میں، یا رسول اللہ آپ نے جو ان کی انگلیاں پکڑ کے ان کو سب جہانوں کا دستگیر بنا دیا، سب جہانوں کا مدد کرنے والا بنا دیا، اے میں قربان جانے جان گشت کے علی ہاتھ میں، اور مالک کو نین گو باس پچھ رکھتے رہے، سب جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی ہاتھ، اور یہ حالی ہاتھ نہیں ہے، حالی ہاتھ سے مراد یہ حالی ہاتھ نہیں کہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہاں حالی ہاتھ سے مراد ہے صرف ایک ہاتھ میں، کہ سب جہاں کی نعمتیں ہیں صرف ایک ہاتھ۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم شخصیت ہے جنہوں نے وعدہ رسول کے بارے میں جو کلام پیش کیا ہے وہ کمال کا، ویسے جب وہ طویل آپ نے سلام محمد پیش کیا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حسنین کی بہن مولا علی مرتضیٰ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی امت میں ایسے ایسے کلام لکھے، میں ان کے مختصر فقط چند آپ کے سلام محمد کے چند لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ ہمیں ان کا فیضان حاصل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں پارا ہائے صحف گنچا ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ فرماتے ہیں تم آل رسول کی بات کرتے ہو، تم آل رسول کے جس فرد کو دیکھو گے یا تو تمہیں قرآن کا صحیفہ نظر آئے گا یا جنت کا باغیچہ نظر آئے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تقلید سے جس میں پودے جمے، آپ تقلید سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجات میں لاکھوں سلام، کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان، کہ آپ تقلید سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجات میں لاکھوں سلام، کہ جس کے خاندان کو، جس کی شخصیت کو اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرمائے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی اہل نبی کے گھر والوں اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمزوری سے پاک اور صاف کر دے۔ تو اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں آپ تقلید سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجات کا لاکھوں سلام، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ ہونے حیر الرسول سے ہے جن کا حمید، ہونے حیر الرسول سے ہے جن کا حمید۔ ہونے حیر الرسول کا کیا مطلب ہے؟ حیر الرسول رسولوں میں سب سے بہتر، رسول جمع ہے رسول کی، اور فرماتے ہیں حیر الرسول رسولوں میں جو سب سے بہتر رسول ہے نا ہمارے کریم آقا، ان کے نور اقدس سے ہونے حیر الرسول سے ہے جن کا حمید بنا ہے ان کی بے روزگی نجم لاکھوں سلام۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اور جب انسان بے بس ہو جاتا ہے نا کسی کی تعریف کرنے سے، جب انسان بے بسی محسوس کرے، انسان کے پاس نفس وجود نہ ہو، یار میں اس کی کیا تعریف بیان کروں، یہ کتنا عظیم شان۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے اہل بیت میں آپ کی مدح ثنائی فرمائی، اور بالآخر جب آپ نے محسوس کیا کہ اب میرا علم میرے لفظ جواب دے رہے ہیں، تو آپ نے بڑا حضور کر دیکھا، اب میں کیا بات رضا اس جنتستان کرم کی زہرا ہے کہیں جس میں حسین اور نصر۔ یہ ہے آنے والے رسول سے محبت کرنے والے۔ ایک مرتبہ آپ کی آخری عمر میں آپ صداقت کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ آج کل تو کچھ نام نہیں، آج صداقت کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو سیدی اعلیٰ حضرت کے علم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بزرگوں پہ انگلیاں اٹھانے سے پہلے فقط اپنے گریبان میں جانے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آخری ایام میں آپ کمزوری کے آثار تھے، تو آپ کو پاؤں پہ آپ کے حالم بھی جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں مسجد تک، تو
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر سے نکلے 2-4 قدم 10 قدم بات کی جب چلی تو آپ نے اشارہ فرمایا رک جاؤ. کیوں روکا تھا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاکیزہ خون کی خوشبو محسوس کرنے لگا. سیدی اعلیٰ حضرت نے اترے اور فرمایا وہ جو 4 بندے جنہوں نے بات کی اپنے کندھوں پہ اٹھائی ان کو بلایا سامنے کھڑا کیا اور ان میں سے پوچھا بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ تم میں سے سید کون ہے؟ مجھے حضور رسول کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. جب اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ میں مجبور تھا پیسے کمانے کے لیے میں نے آپ کی بات کو اٹھا دی اور میں سماعت کرانے سے تجربہ رکھتا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جتنے قدم تم مجھے اٹھا کے لے کے آئے اب اتنے قدم تم پال کیا میں تمہیں اٹھا کے لے کے جاؤں گا. یہ ہے صداقت کلام کا احترام. آج لوگ سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں. ہم وہ بہت لوگ ہیں جو اپنے ہی اسلاف کو برا کہتے ہیں, اپنے ہی بڑوں کو برا کہتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں, ہم ایسی قوم ہیں, ہم جس پرفکر دور میں سانسیں لے رہے ہیں ہمیں تو جن لوگوں نے ہمیں کہنے کے عشق و محبت کے نام بنائے ہیں ہم تو اپنے استادوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں. ایسی قوم ہے. یہ سوشل میڈیا, یہ فتنہ انگیزیاں, یہ طرح طرح کی بھولے بازیاں, یہ گروپ بندیاں فلاں کو ماننے والا فلاں کو نہیں ماننے والا خدا کے بندے ہو. دور رہو ان چیزوں سے, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ. تم خود بتاؤ جس شخص کا یہ عقیدہ ہوگا سیدی اعلیٰ حضرت کی ساری تعلیمات ایک طرف, سارے کلام ایک طرف, اور جس ہستی کا یہ عقیدہ ہو کہ تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ میرے چشم عالم جب جانے والا, بتاؤ اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا. یہ یوں ہی نصیب ہو جاتا ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہوتی ہے تو نصیب ہوتا. باقی لکھنے والے جانتے ہیں کہ لات اس وقت تک لات لکھی ہی نہیں جاتی جب تک گنبد خضرا سے اشارے جانے ہیں. گنبد خضرا تک حقیقت جب دیتے ہیں تو پھر قلم چلتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عاشق صادق جو سچا غلام, یہ ہمارا امام, یہ امام اہل سنت مجدد الدین الشاعری محمد رضا حفاظ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 25 سفر کو آپ کا یوم وصال ہے. جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو بالکل اسی شام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام شام کا رہنے والا ایک باشندہ اس نے حال میں دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں موجود ہے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کھڑے ہیں, آپ کے اصحاب بھی کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے غلاموں کی لمبی قطار ہے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں, کسی کا انتظار ہو رہا ہے. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شادی حضور کو فرماتے ہیں, جب میں نے ہمت کر کے میں نے باپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں, تو فرمایا کہ بریلی کا ایک باشندہ احمد رضا ہے, آج وہ ہمارے پاس آنے والا ہے, اس کا انتظار ہے. یہ شادی حضور کو فرماتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا میرے دل میں یہ تجسس تھا کہ جس بندے کا انتظار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے فرماتے ہیں میں کیوں نہ اس بندے سے ملنے جاؤں. یہ کہتے ہیں میں نے سفر کا ارادہ کیا, ہندوستان گیا, وہاں بریلی کی جگہ پہ علاقے میں پہنچا, وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں احمد رضا ہے, تو مجھے پتا چلا وہ تو 25 سفر کو فضا فرما گئے. بالکل اسی روز جس روز اس شخص نے آپ دیکھا. میرے دوستوں میرے بھائیوں, یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا رشتہ الفت مضبوط کیا ہے, اپنی محبت کو نبھایا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبت سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے دیے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں ہم اعلیٰ حضرت کا نعت پڑھتے ہیں وہاں ہم ان کا کلام بھی پڑھیں, ان کا ترجمہ کنز ایمان بھی پڑھیں, ان کی لکھی ہوئی فتاوی جات بھی پڑھیں, ان کے لکھے ہوئے کتابیں بھی پڑھیں. اللہ رب العزت ہمیں علم دین کی دولت عطا فرمائے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں ہمیں بھی شمار فرمائے.
صلی اللہ علیہ